عدالتیں بند ہونی چاہیے، پارلیمنٹ بند ہونا چاہیے، یہاں جتنے بھی پولیس والے بیٹھے ہیں ان کو استعفے دینے چاہیے، اور ہمیں جو ہے راستہ دکھا دینا چاہیے کہ جی ایچ کیو کے علاوہ آپ لوگوں کو نہ ملنے دیا جائے گا، نہ آپ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں، نہ آپ لوگ جیت سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے آپ کا لیڈر باہر آ سکتا ہے۔ تو ہمارا قبلہ جو ہے پھر اس طرف ہوگا، پھر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے ان سے جو ہے اجازت لینی ہے، یا ہم نے روڈوں پر آئین اور قانون کی حکمرانی لانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ہم نے وہاں جا کر ان سے بھیک مانگنی ہے، یا ہم نے جو ہے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے یا حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ یہ باقی ڈرامے جو ہیں بند ہونے چاہیے۔ ہمارا استحقاق بطور ایم پی اے، بطور منسٹر، بطور ایم این اے بقایا جو ہے مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر جو ہے تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا احتجاج کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ جب ہمارے آئینی راستے بند ہو جاتے ہیں، جب ہمارے قانونی راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے دروازے ہم کٹکھٹاتے ہیں، جب ہمیں اجازت نہیں ملتی تو ہمارے پاس آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے احتجاج کریں۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے جیتنا ہے اور کس نے ہارنا ہے۔ اگر طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اندر میٹنگ کرنی ہے، اس نے نہیں کرنی۔ اگر طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا یا عمران خان کے حق میں آئے گا، تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ نہ پاکستانی عوام کو نہ ہمیں تکایا جائے۔ ثوابی میں انشاءاللہ ہم تاریخ ساز جلسہ کریں گے، باوجود اس کے ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے کہ آپ لوگوں نے گولیاں بھی چلائی، آپ لوگوں نے ہمارے کارکنان کو ڈک بھی کیا، ہمارے کارکنان کو گرفتار بھی کیا، باوجود اس کے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قوم ڈر جائے۔ لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کا مجمع ثوابی میں اور پورے پاکستان میں میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جی دیکھیں 8 فروری کو صرف آپ کا ووٹ نہیں چوری کیا گیا، بلکہ 8 فروری کو قوم سے امید لی گئی، 8 فروری کو قوم سے خواب چھینے گئے۔ یہ ایک ووٹ کی یہ کاغذ کا پرچہ نہیں تھا، یہ 25 کروڑ عوام کی امید تھی کہ ان کا لیڈر دوبارہ وزیر اعظم بنے گا، اور وہ پوری دنیا میں جو انٹرنیشنلی وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ بول رہا تھا، جو ہمارے پیغمبر رسول کی بات کر رہا تھا پوری دنیا میں، 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ عمران خان کو اس لیے دیا کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ لیکن نہ اس ملک میں آئین ہے، نہ قانون ہے۔ کوئی تو ہے اس ملک میں جو پورے پاکستانی اب جانتے ہیں کہ وہ اباء اللہ ہے، نہ وہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی قانون کو مانتے ہیں۔ باوجود اس کے الحمدللہ کہ اس ٹائم اس مشکلات کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم کارکنان ایم این ایز یا منسٹرز جو عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لی ہے، ہمیں تو نہیں ملنے دیا جا رہا، لیکن سابقہ خاتون اول جو عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں بشرا بی بی، ان کو بھی مسلسل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ان کی نہیں کرائی جا رہی ہے۔ حالانکہ قیدی کے بھی قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ عمران خان صرف قیدی نہیں ہے، عمران خان قوم کا لیڈر ہے، سابقہ پرائم منسٹر ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ سپرڈنٹ جو ادھر بیٹھا ہے اس کو خصوصی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ عمران خان سے ان کے کارکنان کو بھی نہ ملانے دیں، نہ بشرا بی بی کی ملاقات ان سے کرائے۔ لیکن انشاءاللہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میں اس کے خلاف پریویلیج موشن جمع کروں گا۔ 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے۔ اس سپرڈنٹ کو میں قومی اسمبلی بلاؤں گا، میں اس کو دکھاؤں گا کہ ایک ایم این اے کی کیا اوقات ہوتی ہے اور سپرڈنٹ کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ تمہیں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں بار بار روک رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں پریویلیج کمیٹی میں پھر کوئی نہ کوئی تو ہے جس کے اندر جانے سے تکلیف ہے۔ پریکٹیکل ایڈوائز یہ ہے کہ اگر وہ میں ہوں تو مجھے بتا دیں ٹھیک ہے غیر قانونی ہے، لیکن میں نہیں جاتا، ان کو جانے دیں۔ اگر وہ شاہد ہے تو شاہد کو نہ جانے دیں، مجھے جانے دیں۔ خان صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ہم دونوں ہیں تو ہم دونوں کو نہ جانے دیں، ان کو جانے دیں۔ یہ تو ریاست کے ممبرز ہیں نا، اسٹیٹ کے ممبرز ہیں نا، منسٹرز ہیں نا۔ سعد مزمل اسلم تھے فائنانس منسٹر، بریگیڈیئر مصدق عباسی تھے اینٹی کرپشن منسٹر۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ بیچ میں لوگ پولیس بھی آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے یہاں سے جائیں ورنہ ہم آپ کو اریسٹ کر دیں گے، آپ کی ملاقات نہیں ہونی۔ بھائی 2 سے 4 بجے کا ٹائم ہے، آپ مجھے 1:30 بجے کیسے کہہ رہے ہیں کہ
ملاقات نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلے تو جج صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. یہ اگر آج کل جو ہے وہ پنجاب میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ پنجاب کی حکومت اور گورننس کی بڑی تعریف ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ, تو اگر یہ پنجاب کی ٹک ٹاک گورننس کا حال ہے کہ ایک جیل ان سے نہیں سنبھالا جاتا اور ایک جیل میں ملاقات کے دن 6 لوگوں کی ملاقات نہیں کرا سکتے, تو پھر میں پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, اور ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. باقی جب شاہد تھوڑا سا یہ فارم 47 کا ذکر کرتا ہے تو تھوڑی سی دل میں تکلیف ضرور ہوتی ہے, کیونکہ آبویسلی جیسے آپ کو پتہ ہے 8 فروری آ رہا ہے, اور 8 فروری کو پچھلے سال اتنی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی سہ کے ہمارے پاس تو الیکشن کے سارے رزلٹ آ گئے تھے. میرا خیال تھا, میرا تو چھوٹا سا صوبائی حلقہ ہے, میرے 25,000 ووٹ ہیں, دوسرے نمبر پہ جے یو آئی کے 5,000 ووٹ تھے. چلیں اللہ نے خیر کر دیا, وہ جے یو آئی والے بیچارے کو نہیں, وہ 5ویں نمبر پہ کوئی نون لیگ کا تھا جس کو یہ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انفیکٹ وہ افغانی نیشنل ہے, اس کو غلط سٹیزن شپ دی گئی ہے. میں نہیں کہتا بائی دا وے, لیکن اس کو جو ہے وہ سیٹ دلا دی, تو شاید نے یہ بھی یاد کرا دیا. تو اس کے بہانے تو آپ کو ضرور کہیں گے, پورے پاکستان کو کہیں گے کہ 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے, آپ نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا ہے, اور آپ نے پورے پاکستان میں کرنا ہے. ثوابی میں تو تاریخی جلسہ ہوگا. میرے سے کسی نے کہا کہ 8 فروری کو کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, 8 فروری کو کرکٹ میچ ہو رہا ہے لاہور میں. اگر لاہور کی حکومت ایک کرکٹ میچ اور 30 کلومیٹر دور گدافی اسٹیڈیم میں اور پھر 30 کلومیٹر دور جو ہے وہ مینار پاکستان پہ ایک جلسہ مینج نہیں کر سکتی, تو پھر سے صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے افسوس کر سکتے ہیں. بڑی کمزور ایڈمنسٹریشن ہے. آئی ایم شور ان کو سہیل اور فخر جہاں جیسے لوگوں کو اگر وہ کیبنٹ میں لے لیتے تو وہ یہ دونوں کر دیتے بڑے آرام سے. اور کرکٹ میچ میں تو آبویسلی پاکستان کے لیے بیسٹ آف لک. لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں ایک پیغام گیا ہے, اور میں اپنے کیبنٹ کولیگ سے بھی درخواست کروں گا, اور میرے خیال میں لاسٹ ٹائم خان صاحب سے بھی ایڈوائس آئی تھی, اور میں جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں علی امین گنڈاپور, اور جو ہمارے پارٹی کے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر, اور جو سیکرٹری جنرل اور چیئرمین ہیں, ان سے بھی کہوں گا 8 فروری کو جیسے خان صاحب نے کہا ہے وہ الیکشن انکوائری ضرور خیبر پختونخوا میں اناؤنس کر دیں. اور چیلنج کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دیکھیں اگر الیکشن صاف ہوا ہے, نہیں صاف ہوا. خیبر پختونخوا میں بھی ہر سیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اگر کسی کی جرت ہے تو جو انہوں نے تقریریں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کی تھی وہ ٹی وی پہ چلا دیں کہ کیا کیا ان کو جو ہے وہ مشکلیں سہنی پڑی تھی سیٹ نکالنے کے لیے. نہیں چلا سکتے آپ, لیکن خیبر پختونخوا میں بھی ہر سیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جنہوں نے ڈالا ہے اور جن افسروں نے ان کی مدد کی ہے, یہ ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ چیزیں سویپ انڈر دا کارپیٹ نہیں ہوتی. اسی طرح 9 مئی کی انکوائری جو ہے وہ کال کریں. اور میری تو ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو 1 سال کیئر ٹیکر حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے جو کیا ہے, میرے کولیگز نے تو اپنی منسٹریوں میں بھی دیکھا ہوگا. ابھی انہوں نے میرے خیال میں 10,000 لوگوں کی ریکروٹمنٹ ریورس کی ہے. کیئر ٹیکر حکومت کو ایک بندہ ریکروٹ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی. 10,000 لوگ تھے تقریباً, 10,000 لوگ اس سال میں ریکروٹ ہوئے. اگر پاکستان کو آئین اور قانون کے راستے پہ لانا ہے تو پھر ان سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں. اسی لیے خان جیل میں ہے, یہ ان کا نظریہ ہے, اور اگر وہ اندر سہ سکتے ہیں تو کم از کم ہم باہر بات ضرور کر سکتے ہیں.